جب میرے پاس ایک 11-12 سال کا لڑکا آیا اور اس نے کنفیس کیا میرے سامنے کہ اس کو پورن ایڈکشن ہے، تو مجھے یقین تھا کہ یا تو اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے یا یہ میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ میں نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا کہ پورن، جنسی تعلقات یا ماسٹربیشن یہ سب چیزیں ایک عادت بن سکتی ہیں، ایک ایسا کمپلسیو بیہیویئر جو کہ آپ کی زندگی تباہ کر کے رکھتے ہیں۔ اور عرصے بعد جب میں نے اپنی اس ایریا پہ ریسرچ کی تو میں نے اس مسئلے کی انٹینسٹی کو دیکھا کہ کیوں ہماری اکثر نوجوان اکثریت یہاں تک کہ سوسائڈ کے بارے میں بھی سوچتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی جان اس پورنوگرافی سے بچا نہیں پا رہے۔ اور ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی کوئی ایسا ایک ہے جو بڑے عرصے سے پورن دیکھ رہا ہے اور اس کے حل کی تلاش میں۔ سو آپ کے لیے اور حتیٰ کہ ان کے لیے بھی جو ایڈکٹیڈ نہیں ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ذرا اس سبجیکٹ کو ذرا ڈیپلی سمجھیں، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ ایک ایڈکشن جو ہے وہ پورنوگرافی میں کیسے کام کرتی ہے۔ کیونکہ جتنا آپ جانیں گے، جیسے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جتنا آپ جانیں گے اتنی آپ زندگی میں آگے بڑھ سکتے ہیں۔ جتنا آپ کے پاس نالج ہوگا اتنی ہی آپ کی حفاظت بڑھتی جائے گی، اور لانگ رن میں آپ کو یہ چیز بہت فائدہ دے گی تاکہ آپ خود کو اس سے بچا کے رکھیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اس کا مذہبی ہونے یا نہ ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کوئی بھی ہو اس کو یہ لت آسانی سے لگ سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو سیکشولی ہراس کیا گیا ہو جب آپ چھوٹے بچے تھے، یا آپ کو کوئی ایسی تصویریں نظر آئی تھیں جس نے آپ میں تھوڑا سا تجسس پیدا کیا، اور اسی رزلٹ میں پھر آپ نے اور دیکھنا شروع کیا اور آپ اس طرف آئے، یا پھر آپ نے کسی اپنے بڑے کو دیکھا یہ کرتے ہوئے اور اس کا دیکھا دیکھی آپ نے یہ چیز کی، یا پھر آپ کی جو اسپاؤس ہے اس کا اتنا زیادہ سیکشول انٹیمیسی میں انٹرسٹ نہیں ہے، اور اسی وجہ سے آپ پورنوگرافی کی طرف رخ کرتے ہیں۔ چاہے آپ مذہبی ہوں یا نہ ہوں، مسلمان یا اور کوئی بھی مذہب ہو، جو ایڈکشن ہے وہ مذہب نہیں دیکھتی۔ اور خاص کر جو پورنوگرافی کی ایڈکشن ہے وہ ان ٹولز میں سے ہے جو آسانی سے آپ کو اپنے نفس کا غلام بنا دے۔ پورنوگرافی کے اگینسٹ اگر ہم نے کچھ نہ کیا تو آپ اس کے نتیجے میں دیکھیں کیا کیا ہوتا ہے۔ اچھا، ہم آپ یہ بھی ڈسکس کر لیتے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہے پورنوگرافی کی ڈیفینیشن کیا ہے اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں کہ اصل میں آپ اس کو کیسے ڈیفائن کریں گے۔ اس کا آسان لفظوں میں جواب یہ ہے کہ پورنوگرافی یہ ان تصاویر کا مجموعہ ہے جو آپ کو عارضی لوگوں یا تصویروں اور فلموں کو دوسرے لوگوں کی گھناؤنے طریقے اور اپنی عارضی جنسی خوشی کے عمل کو دیکھنے کا، استعمال کرنے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ پارٹنرز کے بغیر، ایموشنز کے بغیر، محبت کے بغیر، ان سب چیزوں کے بغیر، یہ سارا فینٹیسی اور ایلیوژن پر ریلائے کرتا ہے۔ سو بجائے کہ اپنے حلال طریقوں سے اپنی بیوی یا خاوند کے ساتھ کرنے سے، پورنوگرافی میں آپ اکیلے ہوتے ہو اور آپ سیلفش پلیجرز کی طرف جاتے ہو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ ایڈکٹیو کیسے بنتے ہو؟ ہر دوسرے ایڈکٹیو سبسٹنس کی طرح پورنوگرافی میں بھی یہی چیز ہوتی ہے۔ سب سے پہلا آپ کو ان میٹیریل کا ایکسپوجر ہو، پھر آپ کا دماغ فوراً سے اس ایکٹیویٹی کو رجسٹر کرے گا، آپ کے ذہن میں جو ہارمونز ہیں، ڈوپامین ہیں، وہ ایک دم شوٹ کرے گی، پھر آپ تھوڑا سا بچنا چاہیں گے، فرکشن ہوگی، ریزسٹ کریں گے، آپ جانتے ہو کہ یہ غلط ہے، پھر جسٹیفیکیشن آئے گی آپ کے انکانشیس مائنڈ سے، جیسے کہ کم از کم یہ زنا سے تو بہتر ہے، میں کسی اور کو تو تکلیف نہیں دے رہا، اس طرح کی چیزیں، اور پھر آپ وہ کام پھر سے کریں گے چاہتے نہ چاہتے ہوئے، اور پھر فون کو آپ براؤز کریں گے، اور پھر آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، آپ کچھ لمحوں کے لیے جو ہے وہ چیز دوبارہ دہراؤ گے، اور پھر ایک لمبا پیریڈ آتا ہے شرم کا، شیم کا، جس میں آپ کو ملامت ہوتی ہے، گلٹ ہوتا ہے، اور یہ اس پلیجر سے بہت لمبی دیر تک ہوتا ہے۔ آپ خود سے پوچھتے کہ یار یہ میں نے کیسے کر دیا یار، کیا میں منافق ہوں، کاش کہ میں یہ نہ کرتا، کاش کہ میں یہ چیزیں نہ ہوتی، اس طرح کی ہزار چیزیں، اور پھر آپ خود سے وعدہ کرتے ہو کہ میں کبھی بھی دوبارہ یہ کام نہیں کروں گا، اور پھر کچھ عرصے بعد، ہفتے، مہینے بعد آپ اپنے وعدے کو توڑ دیتے ہیں، اور آپ یہی سرکل دہراتے رہتے ہیں سالوں تک۔ اب آپ کو یہ خود سے سوال پوچھنا ہے کہ کیا یہ کچھ ایسا ہے جو میں اپنی ساری زندگی یہی کرنا چاہتا ہوں؟ کیا ایسے میں اپنی زندگی ختم کرنا چاہتا ہوں؟ کیا وہ وقت نہیں آ گیا کہ میں اپنی خواہشات کو ایک آدھی دفعہ تو نہ بولوں، اور نئی، اچھی اور بہتر عادتیں جو ہیں وہ خود میں اپناؤں؟ مشکل لگے گا یہ سب کچھ شروع میں، اور اچھی خبر یہ ہے کہ ہمارا جو دماغ ہے وہ اس قابل ہے کہ وہ نئی عادتوں کو آسانی سے اپنا لے۔ آخر میں چوائس ہمیشہ آپ کی ہوگی، لیکن اگر آپ نے اپنی ریکوری کی جرنی سٹارٹ نہ کی تو کچھ بھی چینج نہیں ہوگا۔